سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ہم سب سے زیادہ جس کو کم سیکھتے ہیں وہ تجوید ہی ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھنا تو سیکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تجوید ہے کیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم کیا کیا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم سیکھیں گے کہ ریسائٹیشن آف قرآن کی کیا امپورٹنس ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے کہ تجوید کیا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے ریسائٹیشن سے، اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ نمبر 3 کہ کیا ہم کامن مسٹیکس کرتے ہیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نمبر 4 کہ پلرز آف تجوید کیا ہیں، یعنی ارکان تجوید کیا ہیں۔ Now let's move toward our first topic، اور ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے کہ امپورٹنس آف قرآن ریسائٹیشن ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت سورۃ الفاتر کی 29 and 30 دیکھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا کیا پتہ چلا؟ اس آیت سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ یعنی قرآن پاک۔ قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، جو کچھ عطا فرمایا اس میں سے کھلا، پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کی امیدوار کرتے ہیں، وہ ایک ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس میں کبھی لاس نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے، نو لاس، ہمیشہ کا پروفٹ، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری ملیں۔ یعنی یہ 3 کام کرنے والوں کو، یہ 3 کام ایسے انویسٹمنٹ ہیں جس میں کبھی کوئی لاس نہیں ہوگا اور اس میں پورا پورا اجر ملے گا، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، اور صرف یہ نہیں کہ جتنا پروفٹ ہوا تھا اتنا ہی ملے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے گا، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور پھر جو باقی ہے وہ بخشش اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے، وہ ہمارے کام کو چھوڑ نہیں دے گا۔ جو ہم ایفرٹس اس دنیا میں لگائیں گے، جو ہم ایفرٹس اس قرآن کو سیکھنے اور اس کی تلاوت کرنے میں لگائیں گے، جو ہم اس میں نماز کو سیکھنے اور اس کی پابندی میں لگائیں گے، اور جتنا کچھ بھی، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، چاہے پوشیدہ طور پہ اور اس کو اعلانیہ ہم خرچ کریں، وہ ہمارا ٹائم، وہ ہمارے ایفرٹس ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ اس کی قدر کرے گا، وہ اس کو چھوڑ نہیں دے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں، ہم نماز کی پابندی کیسے کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں آج یہ سب کچھ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن میں ہم سب اپنے گھروں میں ایک طرح سے قید ہوئے ہیں۔ تو اس لاک ڈاؤن کا پورا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے کتنے لوگوں کی ڈیتھ سن لی ہیں جو اب قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے ارد گرد ہی دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب ان کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آج ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، اس کا مطلب ہے ہم سب کے پاس ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی بھی ہم یہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ اور مزید بات کرتے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم نیکسٹ حدیث پہ چلتے ہیں، اور وہ حدیث ہے صحیح جامع کی، کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، بس وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جو ہوگا اس کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہو گیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے۔ اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور سب سے زیادہ ان سے محبت کریں۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہماری محبت کس چیزوں پہ ہے، مطلب ہم کیا چیز پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا کن چیزوں سے محبت نظر آتی ہے؟ سب سے زیادہ جو ہماری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی چیز ہے وہ سانگس، میوزک،
اس کی سب سے زیادہ لوگوں کو شوق ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سب سے زیادہ اسی لیے گروم کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں، سب سے زیادہ اٹریکشن اس کی طرف ہے، جبکہ ہمارا تو تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ ہم کیوں بھول گئے کہ ہمیں تو قرآن سیکھنا تھا؟ ہم تو اہل القرآن ہیں، ہم کس طرح کے اہل القرآن ہیں؟ آج ہم گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی آواز سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کس طرف؟ گانوں کی طرف۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن سیکھنا ہے اور اس سے محبت کرنی ہے، کیونکہ اصل میں انسان کے اندر ایک یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جب زبان دی ہے تو ہمیں اس کو اچھا استعمال کرنے کا شوق ہے۔ اس زبان کو ہم خوبصورت طریقے سے گانے میں لگا لیں یا اس کو ہم خوبصورت طریقے سے ریسائٹیشن میں لگا لیں، یہ ہم پر ہے۔ آج بھی ہم کسی قاری کو سنیں، کسی خوبصورت قاری کی آواز میں سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اتنی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں قرآن کو کہ ہمیں سمجھ نہ بھی آ رہا ہو تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور اگر آنسو نہ بھی نکلے تو رونگٹے ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں وہ تلاوت بہت اچھی لگتی ہے، ہمیں ترجمہ نہ بھی سمجھ آ رہا تو وہ تلاوت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ شفا ہے، ہمارے سینوں کی شفا ہے، یہ نصیحت ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کر سکیں تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کو مست پکڑنا ہے، اس کو ضرور کرنا ہے۔ اور آخرت کے دن بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو اگر ہم آج اس دنیا میں محبت ہماری ساری شوبز کے لوگ اور میڈیا انڈسٹری یا اس قسم کے لوگ ہوں گے تو آخرت میں ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کریں گے تو ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے نا۔ تو پھر آج قرآن کی تلاوت کتنی ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، کل ہمارے پاس موقع ہو یا نہ ہو ہم نہیں جانتے، تو ضرورت اس بات کی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اگلی حدیث ہے قرآن مجید کی تلاوت کرو بے شک تم اس پر اجر دیے جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرو بے شک تم اس پر اجر دیے جاؤ گے۔ خبردار میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں ہیں، یہ 30 نیکیاں ہیں۔ یعنی ایک ایک لفظ پہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پہ ہمیں نیکیاں دے رہا ہے، 10 ایک بھی نہیں، 10 نیکیاں۔ تو کتنی نیکیاں ہوگی؟ الف لام میم پڑھنے پہ ہی ہمیں 30 نیکیاں مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر طرح سے اپرچونٹیز دے رہے ہیں کہ ہم نیکیاں کما لیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، تو لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ انسان کی نیکیوں کا وزن ہوگا کہ اس کی کتنی نیکیاں ہیں۔ کسی کی نیکیاں تو پہاڑ جتنی ہوں گی اور کسی کی نیکیاں کچھ بھی نہیں ہوں گی۔ تو آج نیکیاں جمع کرنے کا وقت ہے۔ ہمیں ایک ایک لفظ پہ کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن پاک کی ریسائٹیشن کو اچھا کر لیں، اس کے لیے کوششیں کریں، ہم جتنی کوششیں کریں گے تو اللہ قدر کرے گا۔ ہمیں ایک ایک نیکی، ایک ایک اس کے بدلے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور آخرت کے دن کے بارے میں کیا آیات ہمیں ملتی ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یعنی اس دن ماں باپ بچے ایک دوسرے کو کوئی نہیں پہچاننے گا۔ آج کل ہم کتنی محبت کرتے ہیں ان کے لیے، بھاگے دوڑے پھرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، لیکن اس دن ایسا حال ہوگا افراتفری کا کہ کوئی ایک دوسرے کو بھی نہیں پہچاننا چاہے گا، اپنی نیکیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اب کوئی ہوش و حواس ہی نہیں ہوں گے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اور ہمارے پاس کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے۔ قرآن کو ہم پڑھ کے فوری طور پہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اپنے فری ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں۔ قرآن کو صحیح ریسائٹ کر کے ہمیں کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔
اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد یا کوئی بھی مسجد مدرسہ جگہ میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں اور مدارست تو دور کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکونت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں سے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس کرتے ہیں، اور جس نے عمل کرنے میں سستی کی اس کا نسب نامہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی نسب نامہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس حدیث سے ہمیں جو ہے نا 4 مین انعامات ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت آپس میں کرنا، مل کے کرنا، اکٹھے ہونا اور اس کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی ہمیں 4 ہمارے لیے گفٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو ان پر سکونت نازل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ زندگی میں سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو تو اس کے لیے نمبر 1 ہمیں سکون ملے گا۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وہی ہے جس کو ہم سب سے زیادہ جس کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تو ہم جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں لے کر جا سکتی ہے۔ تو ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم مومنوں کے لیے ہی ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے ان کا جو ہے حفاظت کرتے ہیں، فرشتے حفاظت کرنے لگتے ہیں ان کی۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ ان لوگوں کے کتنا مقام ہوگا کہ اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اور جو عمل نہیں کرتا، جس نے عمل میں سستی کری، اگر ہم عمل نہیں کریں گے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم سستی کریں تو پھر کسی کا نسب نامہ اس کو فائدہ نہیں دے گا کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا وہ کس جگہ سے، یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہم نے خود اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹی لینی ہے۔ آج ہم نیک عمل نہیں کریں گے تو کل کو جواب ہمیں ہی دینا ہے، کوئی اور ہماری جگہ جواب نہیں دے گا۔ تو آج سے کوشش شروع کر دیں، اور جیسے ہم آج اکٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی جو ہے یہ انعامات فرمائے، آمین۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ قیامت کے دن سفارش کے لیے قرآن پاک آئے گا اپنے ساتھیوں کے لیے، اور ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن حق میں بھی گواہی دے گا، خلاف گواہی بھی دے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے اور ہمیں آگے بچائے تو ہمیں قرآن کی زیادہ سے زیادہ کیا کرنی ہے؟ تلاوت کرنی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سفارش کرنے والا اور سفارش میں ضد کرنے والا، یعنی یہ نہیں صرف سفارش کر دی بلکہ ضد کرنے والا اور جھگڑالو، یعنی جھگڑا کرے گا اپنے بچانے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے، اور تصدیق کرنے والا، کس نے میری تلاوت کری تھی، جو اس کو اپنا امام بنائے گا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں مقدم رکھے گا، اس کے مطابق چلے گا، اس کو یہ جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اس کو اپنے پیچھے رکھا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو اپنے زندگی میں عمل میں نہیں لایا، تو اس کو جہنم میں کھینچ کر لے جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو قرآن پاک گواہی دے کے جنت میں لے جانے والوں میں سے بنائے۔ تو قرآن پاک کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، ضد کرے گا، جھگڑا کرے گا، اور گواہی بھی دے گا، تصدیق بھی کرے گا، 4 کام کرے گا۔ کس کے لیے؟ جو اس کو آج اپنا امام بنا لے۔ کتنی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم قرآن پاک کو پکڑ لیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہیں تو ہمیں آج اس کو پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ، تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم اس کو پسے پوچھ ڈال دیں گے تو پھر جہنم میں ہی لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، آمین۔ تو آخرت کے دن یہ چیزیں سفارش نہیں بنیں گی جو ہم نے جھوٹی سفارشیں بنا لی ہیں، سچی سفارشیں ہی کام آئیں گی، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق۔
کی سفارش ہوگی. جس کو اللہ اجازت دے گا، جس پہ اللہ کی رضا ہوگی، اسی کو سفارش کرنے کا موقع ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ قرآن ہماری سفارش کرے گا. تو ہمیں آج سے کوشش کرنی چاہیے، اس سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے، اس کے ایک ایک حرف سے محبت ہونی چاہیے. تو آج ہم نے کوشش کرنا شروع کرنی ہے کہ ہم اس سے محبت کرنا شروع کریں. جب ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے، اس کو سمجھنا شروع کریں گے، تو ہمیں اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ہو جائے گی، ہمیں قاعدے کے ایک ایک حرف سے محبت ہو جائے گی. تو آج سے کوشش کرنی شروع کرنی ہے انشاءاللہ. آگے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری کو نیا لباس پہنا دے. قاری سے مراد حافظ بھی ہیں اور عام پڑھنے والے بھی ہیں، دونوں طرح کے لوگ. ان کے بارے میں کیا کہے گا قرآن؟ تو اس کو نیا لباس پہنا دے، تو اس کو کرامت کا تاج پہنا دے، تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن مجید کہے گا، اے میرے رب اور زیادہ کر. پھر اس قاری کو کرامت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی. پھر کہے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائیں گے. پھر کہیں گے، اب تو پڑھ اور سیڑھیاں چڑھ. ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی زیادہ کی جائے گی. یعنی کتنا بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو ہر کام کرنا ہے. ہماری نیت آخر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر اس کے لیے اور اس سے بڑھ کے کیا خوبصورت، اس کے لیے خوشخبری اور کچھ ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے جو سیڑھیاں چڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہر جو ہے ہر سیڑھی پہ، ہر آیت پہ اس کی جو ہے نیکی کرتی جائے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی اس کے درجات بھی بڑھتے جائیں گے اس سے. تو یہ اتنا بڑا فضیلت ہے کہ قیامت کے دن جب اتنی ہولناکیاں ہوں گی، جب کوئی ہمارا ماں باپ بھی آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، تو اس ٹائم جو ہے قرآن کی وجہ سے ہمیں کتنا شرف ملے گا اور کتنا خوفناک ماحول ہوگا. ہم اگر آخرت کے ماحول دیکھیں تو کتنا خطرناک ماحول ہوگا. اس خطرناک ماحول کے اندر بھی ہمیں قرآن پاک کی وجہ سے کتنی مطلب کہ وہ مل رہی ہے، ہمیں لباس مل رہا ہوگا، تاج مل رہا ہوگا. تو کتنا بڑا شرف ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم لے اور اس کی تعلیم دے. یعنی انسان کو قرآن کی تعلیم لیتے بھی رہنا چاہیے اور دیتے بھی رہنا چاہیے. اور بہترین وہی ہے جو یا تو وہ ان دونوں کیٹیگریز میں ہو، وہ لے بھی رہا ہو دے بھی رہا ہو. کیونکہ قرآن کی تعلیم ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. انسان کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، اور اس میں بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. تو انسان کو ایک تو قرآن سیکھتے بھی رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ آگے بھی تعلیم دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ خود سیکھتا رہے اور اپنے پاس جمع کرتا رہے اور آگے کچھ بھی نہ ڈیلیور کرے. تھوڑا بھی آتا ہے تو آگے پہنچائیں، جتنا بھی آتا ہے آگے پہنچائیں، سیکھتے جائیں، آگے سکھاتے جائیں. تو اس طرح انسان دونوں کیٹیگریز میں ایٹ اے ٹائم ہو سکتا ہے. لیکن اگر انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میرے پاس کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا اور میں کیسے کیٹر کروں گا لوگوں کے کوسچنس کو، تو اس کے لیے پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ پہلے تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد وہ سکھانے کا پروسیس سٹارٹ کرے. تو انسان کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ ان دونوں کیٹیگریز میں سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اور اگر وہ صرف یہ ہے کہ وہ ابھی سکھانے والا کی کنڈیشن میں نہیں ہے تو وہ سیکھنا شروع کر دے. سیکھنے سے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ سیکھنا ضروری ہے اور بہترین ہونے کے لیے یہی ضروری ہے. اب ہم نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کے اتنے فوائد ہیں اور اتنے ہمیں وہ نظر آئی ہیں، اور اس میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپ کی احادیث دیکھی جو قرآن کی تلاوت سے ریلیٹڈ بھی تھی، قرآن پر غور و فکر کے ریلیٹڈ بھی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز اور ڈیفرنٹ چیزیں کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہیں. اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم پہ قرآن کے کیا کیا حقوق ہیں. تو قرآن کے حقوق ہم پر 5 ہیں. 5 حقوق جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 بلیو. سب سے پہلے ایمان لانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے.
اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب کا بلیو ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو سب سے پہلے کتاب پر ایمان. نمبر 2 اس کی تلاوت، ریسائٹ، تلاوت کرنا. نمبر 3 اس کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، تو اس کے الفاظ پہ غور کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا. تو جب تک ہم یہی نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج کیا تھا تو ہمیں انقلاب کیسے آئے گا؟ آج ہماری پستی کا کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے پست کیوں ہیں؟ کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، جو اس کا حق تھا ہم نے اس کو ادا کیا ہی نہیں. جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن کا آخر معنی کیا ہے. قرآن یہ تو نہیں ہے نا کہ عربی میں آیا اور ہم نے بس پڑھ لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا ہے کہ اس میں بات کیا کی جا رہی ہے. آخر ایسا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو اتنی جہالت کے لوگ تھے، جہاں پہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان میں اتنی بڑی تبدیلی آئی، اتنی بڑا ریولوشن آیا کہ دنیا میں آج تک ایسا بڑا ریولوشن نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا، انہوں نے قرآن کے حقوق کو ادا کیا. آج ہم اس کو جب سمجھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا آخر مطلب کیا ہے. اسی سے ہمارے اندر چینج آئے گا، اور جب تک ہم میں چینج نہیں آئے گا تو پھر ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہم اس پہ عمل بھی کریں گے، ایکٹ اپون اٹ. جب اس کو سمجھ آئے گی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا انسان کے عمل میں تبدیلی نہ آئے. اگر عمل میں تبدیلی نہیں آئی تو حق ادا نہیں ہو رہا. عمل کا بدلنا ضروری ہے. اگر عمل نہیں بدلے گا تو پھر وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا تھا. تو عمل میں تبدیلی آنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے اوپر سمجھ لیا، غور و فکر کر لیا، اس کو پڑھ لیا، اس پہ ایمان لیا ہے، تو جب تک عمل نہیں ہے تو فائدہ پورا نہیں ہے. جب بھی کوئی چیز ہمارے پاس، کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس یا کوئی بھی چیز آتی ہے، اور آج کل تو پیٹس کے بھی مینولز ہوتے ہیں، تو ہر چیز کا مینول ہوتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو اتنا ایکٹیو اس کی باڈی ہے اور اس کے فنکشنز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آج تک کوئی ہم لوگ ڈسکور تک نہیں کر پائے کہ انسان کے ٹیشو سیلز کی کہاں سے کیسے جنریٹ ہوئے ہیں، کیسے چل رہا ہے سارا معاملہ. تو جب انسان اتنا کمپلیکس باڈی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مینول نہ ہو جس کے مطابق اس کو چلنا ہو. جب ہمارے پاس کوئی ڈیوائس آئے، کوئی ٹیلی فون، کوئی لیپ ٹاپ، تو ہم اس کا مینول ریڈ کرتے ہیں اور مینول کے مطابق اس کو آپریٹ کرتے ہیں. تو انسان کو بھی اس کے مینول کے مطابق ہی آپریٹ کرنا ہے. انسان کا جو مینول ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے مطابق عمل ہوگا تو اس مینول کے مطابق عمل ہوگا، ورنہ انسان فطرت سے دور ہوتا جائے گا اور اس کے لیے اپنا ہی خطرناک ہوگا، اپنی باڈی کے لیے سیلف ڈسٹرکشن ہوگی. تو ہم نے نمبر 1 پڑھا کہ قرآن پر ایمان لانا پہلا. نمبر 2 اس کی تلاوت کرنا. نمبر 3 اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا. نمبر 4 اس پہ عمل کرنا. اور نمبر 5 دعویٰ اور پریچنگ، اس کی دعوت دینا. ہم نے جب اس سے ایمان لیا ہے، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے معنی و مفہوم جانے، اس پہ غور و فکر کیا، اس کے بعد ہم نے اس پہ عمل بھی کیا. اب جب خود تبدیلی آئی ہے، جب اندر تبدیلی آتی ہے تو باہر بھی تبدیلی آتی ہے. جب اندر تبدیلی آئے گی تو ہم باہر، ہمارا ماحول بھی بدلے گا، انسان کا رویہ بدلے گا، اخلاق بھی بدلے گا، اور دعوت بھی دے گا. وہ جب وہ کسی کو برا کرتا ہوا دیکھے گا تو اس کو بھی روکے گا، اس کو ساتھ بھی دعوت دے گا. تو یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے جو ہم سب پر قرآن کے حقوق ہیں، اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے. کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس کو پسے پوش ڈال دیں. ہم نے اس کو پسے پوش نہیں ڈالنا، یہ کتاب ہم نے سیکھنی ہے، سمجھنی ہے. آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ریسائٹ کرنا ہے کہ قرآن کو ہم نے تلاوت کیسے کرنی ہے. اور ان سب ٹاپکس کو کور کرنے کے لیے، ان سب کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ امہ ہوم اسکولنگ کی طرف سے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سب پہ ورک آؤٹ کریں، اور ہم فری آف کاسٹ اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے قرآن انسائٹ ہمارا پروگرام ہے، وہ بھی ہم قرآن کا ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر، ان ڈیپتھ تفسیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ہم ان سب چیزوں پہ چلنے کے لیے اب الحمدللہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو ان 5 رائٹس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سنہ کو جاننے کے لیے، سنت کو، حدیث کو، سیرہ کو، اس سب کے لیے کوشش جاری ہے. آپ سب بھی کوشش کرنا شروع کریں، اپنی لائف کے اندر چینج لانے کی کوشش کریں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ان 5 حقوق پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے ریسائٹ کہ ہم نے کیسے اس کی تلاوت کرنی ہے. تو کوشچن ارائزز کہ آخر ہاؤ ٹو ریسائٹ قرآن، تلاوت کیسے کرنی ہے جس کی ہم اتنی زیادہ فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ
جو تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مترادف ہے، اور اس کو تاج پہنایا جائے گا قاری قرآن کو، اس کے درجات بڑھیں گے، کتنی اس کے لیے آسانی ہے، اس کی سفارش کرے گا قرآن. تو آخر تلاوت ہے کیا؟ تلاوت کیسے کرنی ہے، ہم نے کس طرح کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم نے ایک کانسیپٹ جس کا نام سنا ہے تجوید، جو ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے. اور تجوید آخر کیا ہے، واٹ از تجوید، اور کیسے کرنی ہے، اور اس کی قرآن سے کیا دلیل ملتی ہے. تو اس کے لیے ایک آیا جو میں نے چوز کیا پڑھنے کے لیے، ویسے تو اور بھی آیات ہیں، کچھ آیات جو ہم دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. یعنی جنہیں کتاب دی ہے وہ قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، اس کا حق ادا کرتے ہیں. تو حق ادا کیسے ہوگا؟ کیسے ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس کی تلاوت کا؟ تو قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے صاف پڑھا کرو. اینڈ ریسائٹ قرآن وتھ میئرڈ ریسائٹیشن، یہ بیوٹیفل وائس کے ساتھ پڑھیں. تو آخر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے آخر کیا معنی ہے کہ ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے؟ اور تو ترتیل کے معنی ہم دیکھتے ہیں کہ ان ڈیپتھ کے ترتیل کے کیا معنی ہے. ترتیل کے معنی ہے رولز آف تجوید کو فالو کرنا اور قرات کا خیال رکھنا. Now question arises کہ تجوید کیا ہے؟ What is تجوید؟ تو تجوید ہے for each letter using correct مخرج along with its صفات، کہ صحیح مخارج کے ساتھ اور صحیح صفات کے ساتھ ہر حرف کو ادا کرنا، ہر حرف کو اس جگہ سے ادا کرنا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا جس جگہ سے اس کو ادا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ مخارج ہوتے کیا ہیں اور صفات کیا ہوتی ہیں. اس کو انشاءاللہ آگے ہم نے ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ہم کیا ایسی مسٹیکس، کون سی کامن مسٹیکس ہیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہوئے کرتے رہتے ہیں. نہ ہمارے مخارج صحیح ہوتے ہیں اس میں، اور نہ ہماری صفات درست ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک ہمارے مخارج اور صفات دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اور ہماری قرات یعنی اس میں خوبصورتی نہیں ہوگی، یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہے. جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو تبھی ہماری تلاوت ٹھیک ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری آخر کیا کامن مسٹیکس ہیں جو ہم اپنی تلاوت میں کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں. تو جو ہماری کامن مسٹیکس ہیں وہ 6 ٹائپس کی ہیں، اور ان 6 ٹائپس میں سب سے پہلے ہماری جو مسٹیکس ہوتی ہے کہ ہم ایک ورڈ کو چینجنگ ون ورڈ ود اندر ورڈ، ہم ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے معنی بالکل بدل جاتا ہے. اور اکثر اوقات ہم ایسے الفاظ بدل دیتے ہیں کہ ہمارے الفاظ کی وجہ سے شرک ہو جاتا ہے. تو جیسے اللہ علیم، علیم عین سے آواز کی، اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اللہ علیم کہہ دیں، علیم یعنی الف سے کہہ دیں، تو الفاظ کے معنی ہی بالکل بدل جاتے ہیں. جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں اللہ نعوذ باللہ دردناک ہے، یعنی الفاظ کے معنی ہی بدل گئے. تو ہم کیا قرآن پڑھ رہے ہیں جب ہم نے الفاظ ہی بدل دیے. اسی طرح اکثر لوگ جو ہے نام رکھ دیتے ہیں، عبد العلیم نام ہوتا ہے، لیکن کیا نام کیا لیتے ہیں؟ علیم. علیم دردناک، بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اسی طرح ایک اور ورڈ کی جس کو ہم بدل دیتے ہیں، ورڈز کو بدل رہے ہیں. تو الحمدللہ، الحمد، سورۃ الفاتحہ میں ہمارا سٹارٹ یہ ہوتا ہے، ہم تسبیحات میں الحمدللہ پڑھتے ہیں. تو لیکن ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ الحمد، الحمدللہ. جب الحمدللہ کا تو ہا کو ہا میں بدل دیا، اور ہا سے ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن جب ہم الحمدللہ کہہ دیں تو الفاظ کے معنی بالکل بدل جاتا ہے. تو ہم کس طرح سے نماز پڑھیں جب ہم سورۃ الفاتحہ کو ہی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم الفاظ منہ سے کیا نکال رہے ہیں، ان کا ترجمہ کیا بن رہا ہے. جب الفاظ کا ترجمہ ہی بدل گیا تو ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اسی طرح ایک اور اگزامپل لیتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، قلب اور قلب کے اندر فرق. قلب کا مطلب ہوتا ہے دل اور قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا. تو ہم لوگ کامنلی ایک دعا پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اور اگر کوئی شخص کرے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو یعنی کیا ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے کتوں کو پھیرنے والے ہمارے کتے کی طرف پھیر دے، نعوذ باللہ. یعنی ترجمہ کس کی طرف، ہم کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ہمارے الفاظ کی وجہ سے ایک لفظ ذرا سا بدلنے کی وجہ سے پورا معنی بدل جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم اتنا بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں. اور جب تک ہم تجوید کو نہیں سیکھیں گے تو ایسی غلطیاں ہوتی رہیں گی. جب ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہا کا مخرج کیا ہے اور ہا کا مخرج کیا ہے تو ایسی غلطیاں ہماری ہوتی رہیں گی. ان کو صحیح ادا کرنے کے لیے ہمیں ان کے مخارج پتہ ہونا ضروری ہے، ان کی صفات کا پتہ ہونا ضروری ہے. نمبر سیکنڈ جو ہم سب سے بڑی مسٹیکس کرتے ہیں وہ ہے ریڈیوسنگ دا لینتھ آف اے لیٹر. لفظ کو جتنا کھینچنا ہے ہم اتنا نہیں کھینچ رہے، ہم اس سے چھوٹا پڑھ رہے ہیں. جیسے انا انزلنا، ہم سورۃ القدر پڑھتے رہتے ہیں، انا انزلنا نون الف کے ساتھ ہے، اس کو کھینچنا تھا تھوڑا. لیکن اگر کوئی کہہ دے انزلنا، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ایسے کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کیا فرق پڑے گا کہ الفاظ کے معنی بالکل بدل گئے، اور نعوذ باللہ ہم نے الفاظ میں شرک کر دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر دیا. کیونکہ انزلنا کا مطلب ہے کہ ہم نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا، اور انزلنا کا مطلب ہے اس عورت نے نازل کیا، نعوذ باللہ فیمیل بن گیا. تو الفاظ ذرا سے بدلنے سے، ذرا سی لینتھ بھی بدلنے سے کہاں سے کہاں نکل گیا. اب کہیں خلقنا، ہم نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پیدا کیا، اور ہم کہ خلقنا، نون کو نہ کھینچیں، اس کو جو حرکت ہے، اس کی لینتھ ہے وہ اس کو کم کر دیں تو ہو جائے گا نعوذ باللہ اور عورت نے پیدا کیا، یعنی الفاظ کے معنی بدل گئے. اور اسی طرح ایک آیت ہے سورۃ التکاثر کی، لترون الجحیم، جس میں آتا ہے لترون الجحیم کا ہے مطلب کہ عنقریب وہ ضرور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اور اگر ہم کہیں لا ترون الجحیم، لا کرنے کی وجہ سے مطلب بالکل اپوزٹ ہو گیا اور انکار ہو گیا، جہنم کا انکار ہو گیا کہ نہیں وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو بالکل نہیں دیکھیں گے. یعنی ذرا سا آپ نے الفاظ کو بدلا، مطلب کہ آپ نے لینتھ کو انکریز کیا یا ڈیکریز کیا تو اس سے الفاظ بالکل بدل گئے. تو اس طرح کی مسٹیکس بہت خطرناک ہیں اور الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، ہم سے شرک بھی ہو جاتا ہے، ہم الفاظ کا جو اصلی معنی ہوتا ہے وہی بدل جاتا ہے. اب جو تھرڈ بگیسٹ ٹائپ ہے مسٹیک کی ہماری وہ ہے ایکسٹینڈنگ دا لینتھ آف اے لیٹر. ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا لیٹر کو، سوری یہ جو پچھلی ٹائپ تھی لا ترون الجحیم وہ بھی ایکسٹینڈڈ تھی. ایکسٹینڈنگ دا لینتھ آف لیٹر میں آتا ہے جیسے نعبدو، نعبدو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کہتے ہیں نعبدو، ہم کھینچ دیں تو جمع کا صیغہ ہو گیا، یعنی ہم نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں، ہم زیادہ لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں. اور یہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. لیکن ہمارے الفاظ، ہم الحمدللہ رب العالمین، ہم الفاظ ویسے ادا کرتے ہی نہیں ہیں جیسے انہوں نے ادا ہونا ہے. اگر ہم ان کو صحیح ادا نہیں کر رہے اور ہم چینج کیے جا رہے ہیں تو ہم کیا معنی بدل گیا، ہماری نماز کا کیا حال ہے، ہماری نماز میں کتنا خشوع اور خضوع ہے، کتنا ہم اس پہ تدبر کر رہے ہیں. ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے اور ان مسٹیکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب جو فورتھ بگیسٹ ٹائپ ہے ہم وہ دیکھتے ہیں ریپلیسنگ متحرک ورڈ وتھ ساکن اینڈ ساکن وتھ متحرک. یعنی جو متحرک حرف ہے جس پہ حرکت ہے اس کو ساکن سے بدل دینا، یعنی جس پہ حرکت نہیں ہے، اور جو ساکن ہے اس کو متحرک سے بدل دینا. جیسے انعمت، انعمت ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ تو نے انعام کیا. اگر ہم کر دیں انعمتو، انعمتو کا مطلب ہوا میں نے انعام کیا، الفاظ کا معنی بدل کے اعراب بدلنے سے. اور اسی طرح اگر ہم کہہ دیں انعمتی،
نعوذ باللہ تو عورت نے جو ہے انعام کیا. اسی طرح ہم کہیں خلقنا، خلقنا کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا، اور ہم کہتے ہیں خلقنا، خلقنا کا مطلب ہوگا ہم نے پیدا کیا. تو ذرا ذرا سے اعراب بدلنے سے، ساکن کو متحرک اور حرکت والے حرف کو ساکن کرنے سے الفاظ کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اور جو آیت ہوتی ہے اس کا معنی ہی چینج ہو جاتا ہے. اب نمبر 5 جو بڑی ٹائپ ہے، ریپلیسنگ مشدد لیٹر ود مخفف اینڈ وائس ورسا، یعنی جو شد والا لفظ ہے اس کو شد نہ پڑھنا. جیسے انا کو ہم پڑھتے ہیں ان، یا انا کو ہم پڑھتے ہیں انا، تو لفظ بالکل بدل جائے گا. اسی طرح ربی، ربی کو ہم ربی پڑھتے ہیں، شد کو نہ پڑھیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ شد چھوڑ دیتے ہیں، شد میں مسٹیک کرتے ہیں، اور شد کی مسٹیک سے لفظ کا معنی ہی بدل جاتے ہیں. ایک لیٹر کم کر دیتے ہیں ہم، شد کم کرنے سے، شد ہٹانے سے ایک لیٹر کم ہو جاتا ہے ورڈ کا، اور معنی بالکل بدل جاتے ہیں. تو یہ جو 5 ٹائپس اب تک میں نے آپ کو بتائی ہیں، نمبر 1 کہ ہم ایک لفظ کی جگہ دوسرا پڑھتے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم نے اگزامپل لی تھی. نمبر 2 ہم ایک لیٹر کا جو لینتھ ہے اس کو ریڈیوس کر دیں، جتنا کھینچنا تھا اتنا نہ کھینچیں، یا ہم زیادہ ہی کھینچ دیں، یا ہم جو مشدد ورڈ ہے اس کو ہم مشدد نہ پڑھیں، اس کی شد نہ پڑھیں، یا ہم جو ساکن لفظ ہے اس کو حرکت دے دیں اور حرکت والے لفظ کو ساکن کر دیں. یہ 5 ٹائپس جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں، ایسی مسٹیکس کرنا قرآن میں حرام ہے. ایسی مسٹیکس حرام ہے، اور اس سے معنی بدل جاتا ہے اور انسان کو گناہ ملتا ہے. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور جو نمبر 6 ٹائپ ہے، ایسی مسٹیکس کے بارے میں علماء کا یہی کہنا ہے کہ ان مسٹیک سے بھی بچنا چاہیے. یہ ہے تو مائنر، لیکن اس مسٹیک سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تاکہ اس کی ناراضگی سے ہم بچ سکیں. اور وہ ہے اگنورنگ دا بیوٹیفیکیشن آف لیٹرس. ہم لیٹرس کی بیوٹیفیکیشن کو اگنور کرتے ہیں، اور اس میں آتا ہے قلقلہ. قلقلہ کرنے کا مطلب ہے حلق سے آواز نکلنی ہوتی ہے. الفاظ ہوتے ہیں جیسے قطبن جدن، یہ الفاظ ہوتے ہیں ایک مجموعہ ہے جس کو حلق سے آواز نکالنی ہوتی ہے. تو حلق سے ایسے الفاظ کی آواز نہ نکالنا. اسی طرح رو جب زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پر ہوتا ہے، موٹا پڑا جاتا ہے. رو اور ری جو ہے وہ پتلا پڑا جاتا ہے. تو اس کو موٹا اور پتلا کرنے میں اس کی صفات کا خیال نہ رکھنا، یہ چھوٹی مسٹیکس ہیں. اور جو باقی سب مسٹیکس تھیں وہ بہت بڑی بڑی مسٹیکس ہیں. اور اس کے لیے، ان مسٹیکس سے بچنے کے لیے ہمیں تجوید کا سیکھنا، اس کی پریکٹس کرنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کو سمجھنے کا، اس کو ٹھیک کرنے، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ہماری یہ مسٹیکس ہوتی کیوں ہے جو ہم اتنی بڑی بڑی مسٹیکس کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ ہم ایسی مسٹیکس کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم اتنی بڑی بڑی مسٹیکس کر رہے ہیں. تو سب سے نمبر 1 ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم امپراپر لرننگ، ہم نے صحیح پراپر لرن کیا ہی نہیں. جب ہم پراپر لرن نہیں کریں گے، ہمیں مخارج و صفات کا نہیں پتہ ہوگا، تو ایسی مسٹیکس ہوں گی. نمبر 2 ہماری مدر ٹنگ. ہماری مدر ٹنگ اگر اردو ہے اور ہمیں اردو بہت اچھی آتی ہے، تو ہم اگر اردو کی طرح ہی عربی پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے جو ہے نا عربی نہیں ہے، وہ پھر اردو ہی ہے، اور اس سے الفاظ کے معنی بدل جائیں گے. تو جب اگر ہم اس کو اردو کی طرح پڑھنے لگیں تو پھر بھی ہماری مسٹیکس ہو جاتی ہیں. تو یہ 2 کامن مسٹیکس ریزنز ہے جس کی وجہ سے ہماری تجوید ٹھیک نہیں ہوتی، اور ہم اتنی بڑی بڑی مسٹیکس کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسی غلطیوں سے کیسے بچیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو تجوید کے پلرز کا جاننا، ان کو سمجھنا، ان کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. 4 پلرز آف تجوید. ناؤ لیٹس سی کہ پلرز آف تجوید کیا ہیں. ٹوٹل 4 پلرز ہیں تجوید کے، جن کے اوپر جو ہے تجوید کا پورا سسٹم ہے. جب ہمیں یہ 4 پلرز آتے ہوں گے تبھی ہماری تجوید ٹھیک ہوگی. اور نمبر 1 اس میں ہے مخارج، نمبر 2 ایٹریبیوٹس، نمبر 3 اوقاف، اور نمبر 4 پریکٹس. اور اگر ہم مخارج، ایٹریبیوٹس اور اوقاف اور پریکٹس، ان 4 چیزوں کو لیں تو یہ بہت ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں. یہ اتنے نہیں ہے کہ آپ 1 دن میں 2 دن میں سمجھ سکیں، بلکہ یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے جس کو آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا اور اس کو سیکھنا پڑے گا. اور ان کے بغیر جب تک ہمیں یہ چیزیں لرن نہیں ہوں گی تب تک ہم قرآن کی صحیح ریسائٹیشن نہیں کر سکتے. اور
مخارج جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ مخارج کیسے، جیسے یہ نہیں ہے کہ ہم نے آوازیں نکالنی ہیں الفاظ کی، بلکہ ہر لفظ کا ایک مخرج ہے جہاں سے اس نے نکلنا ہوتا ہے، اور جب تک ہمیں وہ پراپر پوائنٹس نہیں پتا ہوں گے کہ ہم نے اس کو نکالنا کیسے، تب تک ہمیں مخارج نہیں آئیں گے. ایٹریبیوٹس بھی پتا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم صحیح الفاظ نہیں نکل سکتے کہ ہم موٹا کرنا ہے، پتلا کرنا ہے، کہاں پہ کس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے. یہ ہر جگہ اس کی لوکیشن کے مطابق ہوگا. اور اوقاف ہم نے کہاں پہ اسٹاپ کرنا ہے اور کہاں پہ اسٹارٹ کرنا ہے. اور اکثر ہم حرام جگہوں پہ جو ہے اسٹاپ اینڈ اسٹارٹ لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے الفاظ کے معنی اور آیت کے معنی بدل جاتے ہیں. تو ہمیں پراپر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں پہ چلنا ہے اور کہاں پہ رکنا ہے. اور پریکٹس، جب تک ہماری ان 3 چیزوں کی پریکٹس نہیں ہوگی تب تک ہمیں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. اور پریکٹس وہ چیز ہے کہ اس کو ہمیں ٹائم دینا پڑے گا، اور جب تک ہم یہ سمجھ کر ان پہ انڈرسٹینڈ کر کے اس کو لرن کر کے اس کو نکالنا سیکھ کے پھر اس کی پریکٹس کر کے جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تب تک ہمیں تجوید صحیح نہیں آئے گی، اور تب تک ہم تلاوت نہیں کر سکتے. اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے اوور آل لائف کے اندر ہر چیز کے لیے جس کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہم ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہوں، چاہے وہ ہم گھر کے ڈیکور کے لیے کر رہے ہوں، چاہے ہم وہ اپنے جو ہے سسٹم کو چلانے کے لیے کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنے کریئر کے لیے، جابس کے لیے، کہیں پہ بھی کر رہے ہوں، تو ہم اپنی ایفرٹس اور ٹائم سب کچھ لگاتے ہیں. ہم اپنا منی، ٹائم، ایفرٹس سب کچھ اس کے لیے لگاتے ہیں. ہم بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ہر چیز کے لیے ایفرٹس لگاتے ہیں. ہم اگر اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں پہلے اسکولنگ ہونی چاہیے، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر ہماری جابس، اور پھر ہمارا آگے کریئر، پھر آگے ہماری میرج، اور جتنے بھی ہمارے لائف پروسیس چلتے رہتے ہیں. ہم کتنی ان کے لیے ایفرٹس بھی لگاتے ہیں، ہم اس کے لیے منی بھی لگاتے ہیں، ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. ہم نیوز اپڈیٹ سے، فیڈ بیک سے اپ ڈیٹ رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنے قرآن کو کتنا اپ ڈیٹ کر کے رکھا ہے، ہم نے اپنی تلاوت کو کتنا اپ ڈیٹ کر رکھا ہے، قرآن کی نالج کو، اپنی تجوید کو، اپنے مخارج کو کتنا ریفائن کیا ہے، ہماری تجوید کتنی پہلے سے ہماری بہتر ہو رہی ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کری ہے، ہم نے کتنی اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تلاوت ہی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوگی. آخرت میں جتنے بھی ہمارے مقام ہیں اس کے لیے تلاوت کی کتنی ضرورت ہے، اور تلاوت صحیح ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہمیں تجوید نہیں آئے گی. تو جب ہم دنیا کے لیے اتنی ایفرٹس اپنی کر رہے ہیں، اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں، ہم ہر ٹائم اپنا لگا رہے ہیں، تو کیا ہم تجوید سیکھنے پہ تھوڑا سا ٹائم نہیں لگائیں گے؟ آج ہمارے پاس اس لاک ڈاؤن میں اپرچونٹی ہے کہ ہم سیکھیں، ہم اپنی تجوید کو سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھ کے. آج ہمارے پاس کوئی عذر نہیں بچا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور ہم گھر بیٹھ کے سیکھ کر اپنی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، ٹیچرز کو سنا بھی سکتے ہیں. تو اب ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری تجوید خراب ہے، مجھے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے تجوید کے اوپر کوشش کرنی ہے. اور امہ ہوم اسکولنگ اس کے لیے اسپیشل ایفرٹ کر رہا ہے کہ ہم تجوید کورس بھی لانچ کر رہے ہیں، اور تجوید کورس آپ خود بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ ہمارے سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ جو ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہوتے ہیں، جو اس کے لیے آگے سب کا جاریہ بھی بنتے ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں. تو ہم نے جو نگلیکشن ہمارے لیے ہو گئی، جو ہماری جو ہے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا لینگویج بیریئرس کی وجہ سے یا امپراپر لرننگ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آج سے ہم ان کو تعلیم دیں، جس طرح ہم ان کو انگلش، میتھ، سائنس ان سبجیکٹس میں چاہتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہوں اور ان کی اپ ٹو ڈیٹ ہوں اور ان کو اچھی ان کی پروننسیشن ہو. تو ہمیں کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہماری قرآن کی جو پروننسیشن ہے وہ بھی ان کی بیسٹ ہو، وہ بہترین تلفظ اور بہترین تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. اور ہم اپنے لیے بھی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اب تو ہماری بہت عمر ہو گئی، اب ہم کیسے پڑھیں گے، اب ہماری آوازیں نہیں نکلتی. نہیں، یہ چیز اصل میٹر نہیں کرتی. اصل چیز میٹر کرتی ہے ہماری کوشش جو اللہ نے دیکھی. اب آج سے ہم کوشش شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوششوں کو جو ہے پورا کرنے والا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہم گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں. اور امہ ہوم اسکولنگ نے آن لائن فیسلٹی بھی پرووائڈ کیا جس سے ہم تجوید لرن کر سکتے ہیں. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کورس رجسٹر کر کے تجوید سیکھنا شروع کر دیں. ٹائپس آف اسٹوڈنٹس کیا ہیں؟ علماء نے، اسکالرس نے 3 ٹائپس آف اسٹوڈنٹس بتائے ہیں، اور وہ 3 ٹائپس آف اسٹوڈنٹس میں سے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کن میں. نمبر 1 از محسن ماجور.
محسن معجور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قرات بیسٹ ہوتی ہے، جو بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تجوید بہترین ہوتی ہے، ان کی تلاوت خوبصورت ہوتی ہے، ان کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گی اس کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا ماہر مقربین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ماہر مقربین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن زبان کی رکاوٹ کی وجہ سے اٹکتا ہے اور اس پر گراں گزرتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملے گا. یعنی محسن ماجور وہ لوگ ہیں جو مقربین فرشتوں میں سے ہوں گے، ان کی تجوید اور ان کا اس نے تلاوت اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ سب اس میں محسوب ہو جائیں. اور نمبر 2 ٹائپ ہے معصی معذور. معصی معذور جو کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی سورس نہیں مل رہا، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری ایفرٹس کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی حدیث میں پڑھا نا کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رکاوٹ کی وجہ سے زبان کسی کی ایسی ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ ان کی زبان سے نہیں نکل رہا ہوتا، کچھ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، کچھ کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے کہ زبان سے نہ نکلے، تو ان کو رکاوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دگنا اجر دینے والا ہے. اور وہ لوگ ان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان، وہ کوشش تو اپنی پوری کرتے ہیں کہ ہم صحیح تجوید سے پڑھیں، لیکن ان کو کوئی استاد ہی نہیں ملتا. اب جب استاد ہی نہیں ملا، انہوں نے ہر طرح سے ڈھونڈا کہ کوئی مجھے ٹیوٹر مل جائے جس سے مجھے تجوید سیکھ لوں، لیکن اس کو ٹیوٹر بھی نہیں ملا. ایک شخص اپنی پوری ایفرٹس کر رہا ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، لیکن اس کو ٹیوٹر نہیں مل رہا جس کی وجہ سے اس کو صحیح تلاوت نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی اجر دے گا، یہ نہیں کہ ان کا اجر ضائع ہوگا. اور تھرڈ ٹائپ جو خطرناک ہے وہ ہے مؤسی آثم. مؤسی آثم وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ان کی غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کی تجوید غلط ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھتے، معنی بدل جاتے ہیں، پتہ ہے ہمیں، لیکن وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ نہ استاد سے سیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ استاد ڈھونڈتے ہیں، نہ وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. یعنی اپنی غلطیوں پہ آپ فکس ہو کے بیٹھیں کہ اب غلطیاں ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب غلطیاں ہیں تو ہونے دو. ایسے لوگوں کو جو ہے گناہ بھی ملے گا اور ان کی پکڑ بھی ہوگی، کہ ان کو علم بھی تھا، ان کو پتا تھا کہ ان کی غلطی ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں کر رہے. وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایسے کرنے پہ پکڑ ہوگی کیونکہ اس نے کوشش ہی نہیں کری اور اس نے سب کچھ امیدوں پہ چھوڑ دیا. تو ان میں موسی آتم میں 2 قسم کے طالب علم ہوتے ہیں. اصل میں وہ 2 طالب علم کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں متکبرین، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے قرآن پڑھنا سیکھ تو لیا ہے، اب ہم کیوں دوبارہ سیکھیں. انہیں اپنا ہوتا ہے کہ ہم نے سیکھ لیا، بس کافی ہے اتنا جتنا سیکھ لیا، ضروری ہے تجوید سیکھیں، اب اس عمر میں جا کے سیکھیں، ہم کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت آتا ہے، یہ سمجھنے والے لوگ. اور نمبر 2 مستحن. مستحن ہوتے ہیں جو شرم کھاتے ہیں کہ اے لوگوں کے سامنے پڑھوں گی اتنا اٹک اٹک کے تو لوگ کیا کہیں گے، سب کے سامنے کیسے سناؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، اس طرح سے سنا رہی ہوں میں. تو ان کو شرم آتی ہوگی کہ ہم کیسے اپنا پڑھ کے ایسے سنائیں، اور ہم کیسے اپنی مسٹیکس، ایک تو ہے جو اپنی مسٹیکس ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کسی کوئی ہماری غلطی کیسے نکال لے، تکبر کر رہے ہیں. اور دوسرے ان کو شرم آ رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے میری مسٹیکس نکلیں گی اور وہ ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کر رہے. تو یہ دونوں اسی کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ گناہ کا باعث ہوتا ہے. کہ شرم جن کو آتی ہے ان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اب میں 60 سال کی ہو گئی ہوں، اور لوگ کہتے ہیں 60 سال کی ہو گئی ہو اب جا کے تجوید سیکھو گی، اب جا کے تم قاعدہ سیکھ رہی ہو، پہلی تفتی الف با، کیا سیکھ رہی ہو اب تم، یہ عمر رہ گئی ہے، اب رہنے دو، اب کیا کرنا ہے سیکھ کر، اب تو تم پہ کوئی عشق نہیں ہے. تو لوگ یہ شرم کھا کے چلو کہہ رہے ہیں کہ ہاں چلو اب رہنے دیتی ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے کروں گی، سیکھا ہی نہیں جا رہا. اس عمر میں تو آواز ہی نہیں صحیح نکل رہی. تو یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ لوگ شرم کھانے والوں میں ہی آ جاتے ہیں. اور جو تکبر والے ہوتے ہیں ان میں یہ بھی آ جاتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنی ڈگریز لی ہیں، ہمارا اتنا ہے، ہماری جاب ہے، یہ ہماری پوسٹ ہے، ہم اب بیک گراؤنڈ دیکھو، ہم اب جا کے یہ پڑھیں گے، یہ قاعدہ ناظرہ پڑھیں گے ہم. تو یہ بھی تکبر میں آ جاتا ہے، اور ایسی چیزیں انسان کو علم سے دور کر دیتی ہیں اور وہ پھر سیکھ نہیں پاتا. تو اب ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کس میں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، اور اب ہم کیا کریں گے. اب باقی ہمارے جو کورسز ہیں انشاءاللہ ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ تجوید، الحمدللہ ہم تجوید کورس کروا رہے ہیں، اور اس میں ہمیں 1-to-1 اور گروپ کلاسز دونوں اویلیبل ہے، کسٹمائز ٹائمنگز ہیں، اس